بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اسی طرح ہمارے ساتھ جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کا تعلق عقیدے سے بھی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے جملے اللہ کے بارے میں کتنے خوفناک ہو گئے ہیں۔ میں بڑی اپنے اندر جرت سمجھتا ہوں کہ بہت دلیر اور بہادر، اور لیکن نہیں، جب کسی کے کمنٹس کی رو میں جاتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے اوپر بولنے والے کا انجام کیا ہوگا، مجھے اس انجام کی تھوڑی خبر ہے۔ اتنے خوفناک جملے رب کے بارے میں، توحید کے بارے میں، ذات الہ کے بارے میں، معبود برحق کے بارے میں، خالق کائنات کے بارے میں۔ ایک انسان جس قدر توحید کے پرخچے کلمہ پڑھ کے، غیر مسلم نے تو اڑا نہیں تھے، ہندو یہودی سے دکھ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، شکوہ اپنی اس امت سے ہے کہ جس نے کبھی نعت کے نام پہ، کبھی حمد کے نام پہ، کبھی نظم کے نام پہ، کبھی قوالی کے نام پہ، کبھی عرس کے نام پہ، کبھی محفل کے نام پہ، کبھی مجلس کے نام پہ، کبھی افتتاح کے نام پہ، کتنے جو ہے زندگی کے وہ جو بھی ایونٹس آتے ہیں ان کے اندر بولا جا رہا ہے تو اللہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ سارے جھوم رہے ہیں، سارے دھوم سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اور پتہ ہے اس کی سزا کیا ملی ہے؟ جو قوم اللہ کی توحید کو نہیں سمجھ سکتی، یہ میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا، دہراتا رہوں گا، جو قوم توحید کو بھلا بیٹھتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے غیرت چھین لیتے ہیں، عزت چھین لیتے ہیں۔ اس کی بیوی اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی، اس کی بیٹی اس کا حیا نہیں کرتی، اس کی بہن اس کی عزت اور آبرو کا لحاظ نہیں رکھتی، اور اس کی ماں بیٹے کا باہر نہیں دیکھتی، بہو سسر کی سفید داڑھی نہیں دیکھتی۔ جس قوم کے اندر توحید میں ملاوٹ آئی اور شرک آئی، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ان کی عزتیں لٹوا کے، یورپ کی میں مثال بارہا دے چکا ہوں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے توحید کے، ایمان کے، بیچارے کفر کی دلدل میں ہیں، اللہ کی توحید سے آ رہی ہیں، نتیجہ آپ دیکھ لیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، بیویوں کی عزتوں کو تار تار کر کے نیلام کرواتے ہیں اور اس کا پیسہ لے کر کے کھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کے خاندانی نظام ختم، اولڈ ہاؤسز موجود، اور وہاں پہ باپ کی پہچان کے لیے، اس کی گود لینے کے لیے، اس کا دست شفقت لینے کے لیے تو بہت بڑی سوچ ہے، صرف نام کا پتہ کرنے کے لیے کہ بابا کا نام کیا ہے وہ بیچارے ختم ہے، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرات، آپ اور میں امت محمدیہ ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہم جب اللہ کے بارے میں بولتے ہیں، ابھی عمل کو آگے بعد کی بات ہے، بولتے ہیں اللہ کے بارے میں جو شکوے شروع ہو گئے، رب کے بارے میں جیسے جیسے کلمات شعراء نے غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، مکان نہ ملنے کی وجہ سے، چھت کی عدم دستیابی کی وجہ سے، پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے، لباس خوراک یہ سردی گرمی اور موسم اس کے مطابق نہ ملنے کی وجہ سے اپنے رب کے اوپر جو کیچڑ اچھالا ہے، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس پہ پورا ایک مستقل جمعہ رکھوں، بندوں نے رب کو کیا کہا ہے، پھر کہتا ہوں کہ نہیں، ہمت نہیں پڑتی۔ اللہ تیرا صبر ہے، تو صبور ہے، اگر تو ہماری، دیکھیے ہم نے لوگوں کا منہ بند کرنا ہو تو بڑی جلدی منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، منہ بند کر۔ جس نے منہ بنایا ہے وہ منہ بند بھی کر سکتا ہے، جس نے قوت گویائی دی ہے وہ یہ طاقت بھی چھین سکتا ہے، جس نے زبان کے پٹھوں میں طاقت رکھ کے اس میں یہ سافٹ ویئر رکھا ہے کہ الفاظ بولے، تمہیں قوت گویائی ملی، تو اسی رب کے بارے میں بولنا شروع کر دیا۔ سزا دیکھیے، نتیجے دیکھیے، اس کا ایک بہت بڑا میں معاملہ دیکھ رہا ہوں، ہر چھوٹا اپنے بڑے کے سامنے بول رہا ہے، عوام حکمرانوں کے سامنے،
ماتحت اپنے باس کے سامنے، بیٹی ماں کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، بھائی بھائی کے ساتھ، بڑا چھوٹے، کوئی فرق رہا ہی نہیں ہے۔ چلیے باہر نکلیے سڑک کے اوپر، آپ تھوڑا سا کسی بچے کو جو سائیکل پہ ہے یا بائک پہ ہے یا پیدل ہے، آپ سے جان بوجھ کے تھوڑی سی غلطی ہو جائے یا وہ غلط اور رنگ کھڑا ہے، آپ اس کو کہہ کے دیکھیے، آپ کو ایسا جواب دے گا کہ آپ منہ لپیٹ کر کے شرمندہ ہو کر کے دل سے روتے ہوئے، آنکھوں میں تو شاید آنسو نہ لا سکیں۔ یہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی لا علمی، اس سے بڑی نادانی، اس سے بڑی عدم تربیت کا مظاہرہ، اس سے بڑی درندگی اور حیوانیت اور کیا ہوگی؟ سزا مل رہی ہے۔ اور حضرات اس سے مزید آگے میں نے دیکھا ہے، اللہ کی کتاب کے اوپر ابھی یہ رانا ثناء اللہ جب پتہ نہیں کیسے منہ سے نکل گیا کہ قرآن مجید پہ قسم دے لیتے ہیں۔ کلپس آپ نے دیکھے جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا، سپیکر تشریف فرمایا، عوام ساری ہے پریشان ہے کہ قرآن پہ فیصلہ آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا گیا، مجلس ہی برخاست کر دی گئی، کیونکہ معاملہ قرآن پہ آ گیا ہے، بات غلط طرف جا رہی ہے۔ قرآن فیصلہ کرے گا، قسم پہ فیصلہ ہوگا، سچا اور جھوٹا اس سے ثابت نہیں۔ عدالت کا بنایا ہوا قانون مقننہ کا، اس کی فلاں شک فلاں نمبر، وہ یہ کہتا ہے لہٰذا اس کے خلاف کام جا رہا ہے تو مجھے ایکشن لینا ہے۔ حضرات جب اس طرح کی چیزیں ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کا قرآن اور وحی کے ساتھ اس طرح کا مذاق ہو، تو پھر آپ دیکھ لیں اس کے بارے میں جو جملے